بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز کے خوبصورت ملک میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ My queen, your grace shines brighter than all the jewels here. And your wisdom guides us, my king. وہ دونوں بہت خوش تھے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ دن رات دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے۔ ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ملکہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ پورے سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے بڑی تقریب سے شہزادی کا نام روشن بی بی رکھا۔ My people, behold our future. Our joy is complete. شہزادی کی پیدائش پر بادشاہ نے ایک بہت بڑا جشن منایا اور ملک بھر کی 11 اچھی پریوں کو دعوت دی۔ اس زمانے میں 11 پریاں مشہور تھیں جو نیکی اور برکت کی علامت تھیں۔ ہر پری نے شہزادی کو کوئی نہ کوئی نعمت دی۔ ایک نے کہا تم بہت خوبصورت ہوگی، دوسری نے کہا تمہاری آواز بہت میٹھی ہوگی، تیسری نے کہا تم ہر فن میں ماہر ہوگی، اور اسی طرح باقی پریوں نے بھی مختلف نعمتیں دیں۔ 11ویں پری ابھی اپنی نعمت دے رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی بدصورت اور حسد کرنے والی پری اندر آ گئی۔ اسے دعوت نہیں دی گئی تھی، اس لیے وہ بہت ناراض تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تم سب نے مجھے بھلا دیا، اب سنو میری بددعا۔ جب شہزادی 16 برس کی ہوگی تو وہ ایک سوئی سے ہاتھ چھلکائے گی اور فوراً مر جائے گی۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ 11ویں پری نے فوراً آگے بڑھ کر کہا میں بددعا کو مکمل طور پر تو نہیں روک سکتی مگر اسے موت کی بجائے گہری نیند میں بدل دیتی ہوں۔ شہزادی 100 سال تک سوئے گی اور 100 سال بعد ایک شہزادہ آئے گا جو اسے چوم کر جگا دے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ پورے محل میں کوئی سوئی کانٹا ادھاگا تک نہ رہے۔ سب کچھ چھپا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی 16 برس کی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج تھی۔ ایک دن وہ محل کے ایک پرانے ٹاور میں پہنچی جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی سوئی چلاتی ہوئی کتائی کر رہی تھی۔ شہزادی نے تجسس سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ بوڑھی عورت، جو دراصل وہی حسد والی پری تھی، نے مسکرا کر کہا یہ سوئی ہے بیٹی، آؤ دیکھو۔ شہزادی نے سوئی ہاتھ میں لی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ چھلک گیا۔ وہ فوراً زمین پر گر پڑی اور گہری نیند سو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پورا محل جادو کی وجہ سے سو گیا۔ بادشاہ، ملکہ، درباری، نوکر چاکر، گھوڑے، کتے، حتیٰ کہ آگ بھی دھیمی پڑ گئی۔ محل کے ارد گرد کانٹوں والی بلاہیں اگ آئیں جو اتنی گھنی ہو گئیں کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ محل کے گرد جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت الفاگ آئے جو اتنی گھنی ہو گئیں کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ 100 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک دوسرے ملک کا خوبصورت اور بہادر شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے اس جنگل کے قریب پہنچا۔ اس نے محل دیکھا جو کانٹوں میں گھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہاں سوئی ہوئی شہزادی ہے جو 100 سال سے سو رہی ہے۔ شہزادے نے کہا میں اسے دیکھوں گا۔ وہ کانٹوں کی طرف بڑھا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی اس نے قدم رکھا کانٹے خود بخود ہٹنے لگے اور راستہ صاف ہو گیا۔ وہ محل میں داخل ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 100 سال پہلے سب سو رہے تھے۔ وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں شہزادی خوبصورت نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے پھول کھلے ہوں۔ شہزادے کا دل محبت سے بھر گیا۔ وہ اس کے قریب گیا، جھکا اور اس کے ماتھے پر بہت پیار سے بوسہ دے دیا۔ جیسے ہی بوسہ لگا شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ مسکرائی اور شہزادے کو دیکھ کر بولی کیا تم وہی ہو جس کا انتظار تھا؟ اسی لمحے پورا محل جاگ اٹھا۔ گھنٹے بجنے لگے، آگ جل اٹھی، پرندے چہچہانے لگے، سب خوشی سے چیخنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ چند دن بعد شہزادی گلنار اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شہزادی اور شہزادہ کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رنگ برنگے پھولوں کے باغ میں چل رہے تھے جہاں ندی بہہ رہی تھی۔ پیچھے سفید ہیرے کا شاندار محل عربی محرابوں اور گنبدوں سمیت غروب آفتاب میں جگمگا رہا تھا۔ ہوا ہلکے سے حجاب اور چادر اڑا رہی تھی۔ نوکروں اور پرندوں کی بھیڑ تھی۔ دونوں مسکرا رہے تھے، ان کے گرد جادوئی روشنی چمک رہی تھی۔ یہ محبت اور خوشی کی ابدی کہانی کا خوبصورت اختتام تھا۔ ایک دن شہزادی گہری نیند میں تھی۔ اچانک اس کے خواب میں 11 خوبصورت اور نیک پریاں نمودار ہوئیں۔ وہ سب حجاب اور لمبے لباس میں ملبوس تھیں، ان کے گرد روشنی کا ہالہ تھا۔ وہ شہزادی کے گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہوئیں۔ ہاتھوں میں پھول اور نور لیے وہ دعائیں مانگ رہی تھیں۔
اے اللہ، اسے خوشی، حفاظت اور برکت عطا فرما۔ اس کی زندگی ہمیشہ سکون اور محبت سے بھری رہے۔ روشنی میں اسلامی نقش ابھرے، ستاروں بھرا آسمان کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ یہ برکت کی دعا تھی جو خواب میں شہزادی کے دل تک پہنچی۔ شادی کے بعد محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خوبصورت شہزادی اب ماں بن چکی تھی۔ اس نے ننھے جوڑے، لڑکا اور لڑکی، کو گود میں لیا جو نرم گلابی اور نیلے ریشم میں لپٹے تھے۔ شہزادہ مسکراتا ہوا پاس کھڑا تھا۔ سفید داڑھی والا بادشاہ اور حجاب میں ملکہ فخر سے انہیں گلے لگا رہے تھے۔ محل کا نرسری کمرہ عربی محرابوں، اسلامی نقشوں اور چمکتے چاندنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ خادم تحائف لائے، باہر باغ اور دریا چمک رہے تھے۔ یہ لمحہ محبت، برکت اور خاندانی خوشی کا تھا۔ اخلاقی سبق: سچی محبت اور صبر سے سب سے بڑی لعنت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ کیسی لگی کہانی؟ اگر کوئی اور کہانی سننی ہو تو بتائیں۔